أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذِ اسْتَسْقَى اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنے قوم کے لیے فَقُلْنَا ہم نے کہا اضرب تم مارو بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنی لاٹھی کو پتھر پر فَانْفَجَرَتْ پس بہ پڑے جاری ہوئے یا پھٹ گئے من حسنتا اس پتھر سے من حسنتا عشرتا 12 کیا 12 پھٹ پڑے کیا 12 جاری ہوئے عینا 12 چشمے جاری ہوئے قد علم تحقیق کے جان لیا کل اناس ہر شخص مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو کلوا واشربوا اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق سے ولا تعثوا فی الارض مفسدین زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اب اس 12 چشموں میں سے ہر ان کے قوم کا موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ہر قوم کا آدمی اپنے اپنے خاندان کے حساب سے ان کے خاندان 12 قبیلے تھے 12 خاندان تھے تو جس کی جہاں جگہ تھی وہ جا کر وہاں پیتا تھا تو ہر آدمی اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا اللہ نے فرمایا تم کھاؤ پیو اللہ کی رزق سے اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں پہلی بات جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا دوسری بات اللہ نے کہا کہ تم اپنے عصا کو پتھر پر مارو تیسری بات جب پتھر پر عصا کو مارا لاٹھی کو مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے چوتھی بات ہر آدمی اپنے پینے کی جگہ پہچان لیا چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم کھاؤ پیو اللہ کی رزق میں سے چھٹی بات تم زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتیں عطا کیا تھا ان میں سے ایک نعمت اور اللہ کی ایک طاقت کا کرشمہ ایک طاقت کا اللہ کی قدرت کا اظہار یہ بھی ہے کہ جب بنی اسرائیل مقام تیہ میں ایک میدان میں 40 سال تک رہے تو اس میدان میں اللہ تعالیٰ ان کی روزی کا اللہ انتظام کیا آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا اب پھر پانی کے پیاسے ہو کر تو مقام تیہ میں اللہ کے من اور سلوے کا انتظام کیا تو اس کے بعد پھر کیا ہوا ان کے گاؤں میں ان کے اصل گاؤں میں شہر میں ملک شام میں ایک قوم تھی عمالقہ تو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کہا تھا تو عمالقہ کے طاقت اور ڈیل ڈول کا دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ڈر گئی تو پھر وہ تو ایک چیز تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ آسمان کا سایہ ان کے اوپر کر دیا دوسرا اللہ تعالیٰ آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا تیسرا پیاسے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیے کہ ہمارے کو پانی پیاس لگ رہی ہے کیا کرنا بول کر بولے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگے اللہ میرے قوم پیاسی ہے آپ انتظام کر دیجئے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے تم وہ عصے کو ایک پتھر پر مارو تب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنے عصا کو مارا تو اس پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہوئے 12 پانی کے چشمے جاری ہوئے اب ہر آدمی اس میں سے
اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے یہ 12 چشمے کئی کو تھے تو بنی اسرائیل میں 12 خاندان قبیلے تھے، تو اس لیے 12 چشمے بن گئے. ہر خاندان کا الگ الگ حساب کتاب تھا، تو اس لیے 12 چشمے بن گئے. اب ہر خاندان والا اپنے اپنے حساب سے جا کر 12 چشموں میں سے جہاں اس کی جگہ تھی وہاں جا کر پیتا تھا. اللہ تعالیٰ کی اس واقعے میں ہمارے لیے سمجھ میں آنے والی بات، ہمارے لیے سبق کی بات کہ اس قسم کے واقعات کو، اللہ کی طاقت کی باتوں کو، اللہ کی طاقت کے واقعات کو سن کر ہمارے ایمان کو بھی جذبہ اور شوق اور طاقت اور پاور ملتا رہتا. اللہ تعالیٰ کیسا طاقت والے ہیں. پتھر، اب ہمیں پتھر پر ہمارے عقیدے کو تو پتھر پر رستے نہیں بنتے، اس سے چشمے نہیں نکلتے پانی کے. اب وہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی عصا کو پتھر پر مار دیے، تو وہاں سے اللہ کے حکم سے جب مارے انہوں نے تو پھر اس پتھر سے پانی نکلنے لگا. تو اللہ کی طاقت ہے یہ. اللہ اگر چاہے تو اس پتھر کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں اللہ کے حکم سے پتھر پر مارے تو چشمے نکل گئے. تو اللہ کا یہ طاقت اور اللہ کا کرشمہ ہے. اللہ چاہے تو کیا بھی کر سکتے. تو یہ ایسے واقعات سنتے رہنے سے، ایسے واقعات سے ہمارے ایمان کے اندر اور مزید پاور پیدا ہوتا رہتا ہے. تو ایک بات تو یہ، اس قسم کے واقعات سے ایک تو اب پانی کی چشمے جاری ہوئے تو اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی پیاس کو بجھانا، دوسرا اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اظہار. اب اس پانی کے ذریعے سے وہ اپنی پیاس بجھاتے تھے اور دوسری ضرورتیں کے لیے بھی وہ پانی استعمال کرتے تھے. اس قسم کے واقعات کو سنتے رہنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں مزید اللہ اضافہ کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت سمجھ میں آتی ہوگی. اب اس قسم کے واقعات کو سننے کے بعد ہم کو کرنا کیا ہے؟ اب کئی دن سے بنی اسرائیل کا قصہ آتا ہے، تو ہمیں ان تمام قصوں کو سن کر بنی اسرائیل کے پیچھے نہیں پڑنا. ابھی آئندہ آیتوں میں بنی اسرائیل کا قصہ کیا ہوا، بنی اسرائیل کے بارے میں کیا ہوا، ہمارے کو بنی اسرائیل کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ان تمام قصوں میں، ان تمام واقعات سے ہمارے کو کس کے پیچھے پڑنا ہے؟ اللہ کی طاقت اور اللہ کے معرفت ہم کو حاصل کرنا ہے. دیکھو اللہ کی اتنی طاقت والے ہیں، دیکھو ان کو اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے روزی روٹی کا انتظام کیا، اللہ پتھر کے ذریعے سے پانی جاری کیا، سمندر میں اللہ تعالیٰ ان کو راستہ عطا کیا، اور اسی سمندر میں فرعون کو اور فرعون کے لشکر کو اللہ ڈبو دیا. اللہ کی کتنی طاقت ہے. ان تمام قصوں کو سن کر ہمیں اپنے دل میں اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا اور اللہ کی محبت کو مزید بڑھاتے رہنا، اپنے ایمان کو مزید بڑھاتے رہنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قسم کے واقعات کو سن کر اپنے ایمان میں مزید اضافہ کرتے رہنے کے، اللہ کی محبت اور معرفت کو پاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.